پھر آگے ارشاد فرمایا اور ان پر یہ لازم ہے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں۔ عورتوں کو یہ پیغام دیا کہ ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ کسی بھی کھلی بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں، اپنے شوہروں کی امانت میں خیانت نہ کریں، ان کی عزت کا خیال کریں، ان کی اطاعت کریں اور ان کے حکم کے بغیر کوئی بھی عمل نہ کریں، بے حیائی نہ کریں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اور اگر ان سے بے حیائی کی کوئی حرکت سرزد ہو گئی، یعنی کوئی عمل ایسا ہو گیا ان سے، بے حیائی کی کوئی حرکت سرزد ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی کہ تم ان کو اپنی خوابگاہوں سے دور کر دو، یعنی کوئی ایسی بات ہو گئی تمہاری بات انہوں نے مانی نہیں، لڑائی جھگڑا ہو گیا، تو اب پہلے تمہیں حکم دیا گیا کچھ دن کے لیے ان کو اپنے بستر سے الگ رکھو۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ اگر تھوڑے دن الگ رکھو گے، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو واپس جو ہے وہ اپنے پاس ان کو لوٹا لو۔ پھر آگے کہا اور انہیں بطور سزا تم مار سکتے ہو لیکن جو ضرب شدید نہ ہو، یعنی سخت نہیں مار سکتے، ہلکا پھلکا اگر آپ کی کسی معاملے میں نافرمانی کر رہی ہے اتنے تک جس سے چوٹ نہیں آئے، ہلکا پھلکا ڈرانے کے لیے آپ اس کو، لیکن مرد اپنے پاؤں کی جوتی سمجھ رہا ہوتا عورت کو، اور جو چیز ہاتھ میں آ گئی اٹھا کے مار دو، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا سر پھوڑ دیا، اور اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھ رہا ہوتا ہے، کہ اتنا نہیں مارو کہ وہ سخت چوٹ اس کو لگ جائے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اگر وہ باز آ جائیں، اگر تم نے ان کا بستر الگ کر دیا، ان کو ڈرایا اور وہ اپنے اس بے حیائی کے عمل سے باز آ جائیں، اب تمہارا حکم کیا بنتا ہے؟ اب تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ تم ان کے کھانے پینے کا اور عمدہ لباس کا تم اہتمام کرو اور عزت کے ساتھ تم ان کو اپنے گھر میں رکھو، عزت کے ساتھ تم ان کو اپنے گھر میں رکھو۔ یہ نہیں کہ تم اپنے پاؤں کی جوتی سمجھو اور عورت کو یہ سمجھو کہ یہ تو صرف میرے گھر کا کام کاج کرنے کے لیے آئی ہے، باقی تو اس کو کوئی اختیارات نہیں ہیں، تمہارے اوپر اس کے حقوق ہیں، جس طریقے سے تمہارے حقوق اس پہ اس طریقے سے اس کے حقوق بھی تمہارے اوپر ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا ایھا الناس قولی فانی قد بلغت، کہ اے لوگوں میری بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو، بے شک میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔